بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں۔ دوستو، اس حدیث کو پورا سنیں اچھے سے اور اس پہ عمل کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا مقصد معلوم ہونے کے بعد تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ سنو، اس کی ذات کا سمجھنا تو عقل کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف قرآن میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی عبادت کے قابل ہے۔ اس کی ذات میں اور اس کے کاموں میں کوئی شریک نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسی نے پیدا کیا ہے۔ بغیر اس کی مرضی کے کوئی اس کے سامنے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے سب اس کو معلوم ہے۔ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو۔ وہ اس کا انتظام کرنے سے پہلے وہ اس کا انتظام کرنے سے تھکتا نہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو چیز ہے وہ اس کی تعریف اور پاک بیان کرتی ہے۔ وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی موت کے بعد بھی قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جہاں کہیں ہم ہوتے ہیں وہاں ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ہمارے دلوں کی بات بھی جانتا ہے۔ وہی سب کو رزق دیتا ہے، جس کو چاہے تھوڑا، جسے چاہے حساب سے۔ اس کے اختیار میں ہے، جس سے چاہے سلامت دے، جسے چاہے اسے سلطنت دے، جسے چاہے سلطنت چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ دین دنیا کی سب بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی اولاد دیتا ہے، جسے چاہے بیٹے دے اور جسے چاہے بیٹیاں، جسے چاہے دونوں اور جسے چاہے کچھ نہ دے۔ وہ کسی کو بھلائی دینا چاہے تو کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، اور جو تکلیف کا متعلق ہوتا ہے اسے بدلنے والا بھی کوئی نہیں۔ اسی نے آسمان، سورج، چاند، ستارے، زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو ہماری خدمت پر لگا دیا ہے۔ اسی نے ہماری اچھی اچھی صورتیں بنا دی۔ اس نے ہم کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کی عبادت اور فرما برداری کریں۔ اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا آخری کلام قرآن مجید نازل فرمایا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ ہم کو بتایا ہے کہ ہم خود بھی قرآن مجید پڑھتے رہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھاتے رہیں۔ فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق ہے اور بہت طاقتور بھی ہے۔ ان کی شکل و صورت کیسی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ فرشتے اتنے زیادہ ہے کہ ہم ان کی گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ فرشتے کچھ کھاتے پیتے بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہی بنایا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرتے ہیں۔ لاکھوں فرشتے اسی طرح عبادت کرتے رہتے ہیں، جس طرح نماز میں کھڑے رہتے ہیں اور قیامت تک ہی اسی طرح کھڑے رہیں، کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہیں گے۔ اسی طرح رکوع اور سجدے میں لاکھوں تعریف کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دنیا کے مختلف کام لیتے رہتے ہیں۔ ان کے سب سے بڑے اور مشہور فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ یعنی اللہ کے پیغام لے کر آیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اکیلا یا جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے بھی ان کے گرد جمع ہو جایا کرتے ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کریں، حدیث کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستو، حدیث کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، ایک بہت بڑا ثواب ہے۔ اس کے ذریعے بھی کیا پتا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما دے، ہماری مغفرتیں کر دیں۔ کیا پتا اللہ
اللہ تعالیٰ صرف ہماری چھوٹی چھوٹی وہ ڈھونڈتا ہے کہ ہمیں معاف کرنے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم ان سے معافی مانگے، کہ اللہ تعالیٰ صرف معاف کرنے کے لیے ہی بیٹھے رہتے ہیں بندوں کو، کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے۔ کسی بھی ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کسی بھی ذریعے سے اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو دوستو، میرے پیارے دوستو، میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ نمازیں چالو کریں، نمازیں پڑھیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں اور اللہ سے ہی مانگیں، اللہ کے سوا کسی اور سے نہ مانگیں۔ جو کچھ دینے والا ہے صرف اللہ ہی دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مخلوق نہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ جتنا ہو سکے اتنا بچے شرک سے، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں، اللہ تعالیٰ ہی یہ سب کچھ دینے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔